حماس کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، ایک تو اس نے کہا کہ ہم ہتھیار نہیں چھوڑیں گے، پھر ان کا کچھ دن پہلے جو انٹرنیشنل جریدوں پہ بھی انٹرویوز چھپے حماس کے رہنماؤں کی جانب سے، تو انہوں نے حوالے دیے کہ مزاحمتی تحریک کے دوران تو اس طرح نہیں ہوتا کہ ہتھیار ہم چھوڑ دیں۔ اب مجھے آپ سے یہ سمجھنا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو خیر مقدم کیا، انٹرنیشنل ورلڈ بھی خیر مقدم کر رہا ہے، آپ کی دانست میں یہ بریک تھرو ہے بہت بڑا، یا کوئی ڈیڈ لاک برقرار رہے گا، یا یہ معاملات آگے بڑھتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ فرسٹ ٹیک سر۔ دیکھیے، ایک دھندلی سی جھلک ہے، امید ہے کہ بہتر دن آئیں گے یہ، لیکن دھندلی سی، اس کی ایک وجہ ہے۔ میں وہ تو نہیں کہوں گا فیض صاحب کی زبان میں وہ کیا تھا کہ یہ وہ صبح تو نہیں جس کا ہمیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اس لیے میں نے دھندلی کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی 10 منٹ پہلے تک انٹرنیشنل نیوز فالو کر رہا تھا، 10 منٹ لیٹسٹ، اس میں بھی اسرائیل نے ان کے بندے مارے ہیں۔ ابھی ٹھیک ہے، چیف آف جنرل سٹاف کا ادھر بیان آیا ہوا ہے کہ جی یہ جو ہے ہم وہ آرڈر ایکسیکیوٹ کریں گے، پولیٹیکل ایجنسی ہے وہ ایرا وغیرہ، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھوڑی سی سیریسنس اس لیے نظر آ رہی ہے کہ جو انہوں نے معافی منگوائی ہے نا قطر سے اسرائیل کی، یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ خوشی سے راضی ہو جائے معافی مانگنے پہ، کیونکہ اس سے پہلے وہ کہتے ہم کریں گے جدھر بھی ہوں گے حماس والے، ہم کرتے جائیں گے حملہ، صرف قطر میں نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی۔ تو ایک تو میں دیکھ رہا ہوں کسی طرح سے کوئی لچک نظر آ رہی ہے، تو اسرائیل نے یہ لچک تو ضرور دکھائی ہے۔ پھر کیا ان کے کیریئرز پہ اثر پڑے گا، میں ایک اور زاویہ دیکھ رہا ہوں، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیس ہے، آج میں دیکھ رہا تھا، میں جانتا تھا جب میں فارن منسٹر تھا سینیٹر لنڈزے گریہم کو میں پرسنلی بھی جانتا تھا، وہ ریپبلکن پارٹی میں ایک بہت اہم آواز ہیں۔ انہوں نے کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ مجھے جو سمجھ آیا ہے خطرہ دلایا کہ انہوں نے کہا یہ وہ چیز تو نہیں حماس نے ایکسیپٹ کی بلکہ اس نے ریجیکٹ کی ہے، کم از کم مجھے تو یہی سمجھ آیا تھا ان کی باتوں سے، جس کا مطلب ہے کہ ریپبلکن بیس جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں کچھ رسک لے رہے ہیں